محسن اداس ہو گیا۔ یار میں کوئی بہت اچھا مثالی قسم کا اور قابل رشک بھائی نہیں تھا، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ میری بہن کو سفاک قاتل سر عام مار ڈالیں اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے۔ وہ ثبوت، گواہ، سراغ سب غائب کر دیں اور پولیس کی دسترس سے محفوظ ہو جائیں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اب شک کی کوئی بات نہیں رہی۔ یہ رانا گوڈز کیریئرز بھی دلاور کے پارٹنر رانا کی کمپنی ہوگی۔ ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس کا چرچا بہت سنا ہے۔ ٹرک اس کا تھا تو ڈرائیور یقیناً استاد پیڈرو ہوگا۔ اکرام نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، اگر کوئی چشمدید گواہ مل جاتا تو اچھا تھا۔ گواہ مل جائے گا، میں نے کہا۔ جائے حادثہ پر کوئی ایسا شخص یقیناً ہوگا جو لالچ اور خوف کے بغیر بتا دے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ سب بزدل اور بے کردار نہیں ہوتے۔ درد دل اور خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں جو سامنے نہیں آتے، مگر تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک خدا کا بندہ ایسا ضرور ہوگا جو پیڈرو کو شناخت کرے گا۔ اکرام شیخ بولا، اب یہ آئی جی صاحب کا ڈرامہ؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ڈرامہ کیسا؟ چلو ان سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، محسن بولا۔ پبلک سے ملاقات کا وقت تو گزر گیا، مگر خیر ہم پبلک نہیں ہیں۔ ایف آئی آر کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں ماتحت عملہ جانبداری برت رہا ہے۔ کیس کی خصوصی تحقیقات کسی اور کے سپرد کر دی جائیں۔ وہ ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل وکیل کی بات نہیں ٹالے گا، میں نے مسکرا کے کہا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ آئی جی ارباب ہدایت اللہ انتہائی مہذب اور شریف آدمی تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے ہماری بات سنی اور کیس فوراً سی آئی اے کے سپرد کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ میں فرانچ بولتا رہا اور محسن میرا مترجم بنا رہا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں لاہور میں کس کیس کے لیے لندن سے آیا ہوں۔ چیلی مرڈر کیس کا ذکر اس نے بھی سنا تھا، مگر اسے زیادہ تفصیلات کا علم نہ تھا۔ اس نے ہمیں لنچ پر بھی مدعو کیا، مگر ہم نے معذرت کر لی۔ رسماً اس نے محسن سے تعزیت بھی کی اور اسے پھر یقین دلایا کہ اس کیس میں ٹرک کے مالک اور ڈرائیور کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے۔ ہم تیسرے پہر واپس اکرام شیخ کے گھر پہنچے تو کاجل واپس آ گئی تھی۔ اس کی عدم موجودگی میں رابعہ اور گل نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ ان کا وقت باتوں میں اور بوبی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ صبح 2 مشکوک قسم کے آدمی آئے تھے، کاجل نے بتایا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اسکول کس کا ہے، فون نمبر کیا ہے۔ چوکی داروں نے میرے پاس لے آیا۔ انہیں معلوم تھا کہ کسی نے رات کو اس فون سے لاہور کال کی تھی، مگر چوکی دار نے انہیں یقین دلایا کہ ساری رات وہ اسی کمرے میں اندر سے دروازے بند کر کے سو رہا تھا۔ میں نے بھی کہا کہ کسی نے باہر سے کنیکشن ملا کے بات کی ہوگی۔ پول سے اسکول تک تار بہت لمبا ہے۔ ٹیلی فون کے کھمبے سے کیبنٹ اور پھر ایکسچینج تک، یا ایکسچینج سے بھی کال ہو سکتی ہے۔ گمنام کال کرنے والے ایسا ہی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کسی نہ کسی کا فون نمبر استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے نام نہیں بتایا کہ کال کس نے کی تھی اور کسے کی تھی؟ نہیں، حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا۔ ایک نے کہا کہ ہے ایک بدماش لاہور فون کرتا ہے اور ہماری بہن کو پریشان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کائیں لوگ تھے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اسکول سے تمہارے پیچھے نہیں آئے ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ چوکی دار نے انہیں موٹر سائیکل پر جاتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی بنگالی امیز اردو بول رہی تھی تاکہ تمہارے اور میرے درمیان کسی طرح کا کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ میں نے کہا کہ میں اور میرا شوہر ڈھاکہ سے آئے تھے اور اب یہ اسکول چلا رہے ہیں۔ صرف 24 گھنٹے پہلے میں نے رابعہ سے کراچی جانے کی بات کی تھی اور اچانک ہم کراچی روانہ ہو گئے تھے۔ صرف 24 گھنٹے پہلے فوزیہ زندہ تھی، اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا۔ صرف 24 گھنٹے بعد ان کے لہو میں غرق شکستہ بدن اپنے مدفن خاک میں روپوش ہو چکے تھے۔ وہ فکر و فردا اور غم دوش سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ سارے دکھ و اندیشے پچھتاوے ان کے لیے رہ گئے تھے جو زندہ تھے، جینا چاہتے تھے یا جینے کی مجبوری کو قبول کرتے تھے۔ کراچی آتے وقت میرے ذہن میں ایک خیال یہ تھا کہ یکلخت غائب ہو جانے والے سکندر بخت کا وجود کراچی میں ثابت کر دیا جائے اور دشمنوں کی یہ غلط فہمی رفع کر دی جائے کہ خدا نخواستہ سکندر بخت اللہ کو پیارا ہو گیا یا بھاگ کے ساتھ سمندر پار چلا گیا۔ اس غلط فہمی سے ان کے حوصلے بلند ہونے لگے ہوں گے اور وہ زیادہ پر امید ہوں گے کہ شاید اب انہیں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے سازگار حالات میسر آ جائیں گے۔ ان کی راہ کا اصل کانٹا میں ہی تھا۔ وہ یہ فرض کرنے میں حق بجانب تھے کہ سکندر بخت نہ رہا تو شاید ان کے کوئی خلاف زیادہ عرصہ محال آرائی جاری نہ رکھ سکے۔ باقی سب لوگ میرا ساتھ دے رہے تھے، مگر ان کی پیشہ ورانہ مصروفیات بھی تھیں۔ غالب صحافی تھا تو منظر وقار یوسف اور رابعہ وکالت کر رہے تھے۔
اس وقت بھی جب میں نہیں تھا اور جب میں نہ رہا تو وہ پھر خود کو اپنے اپنے کام کے لیے وقف کر دیں گے۔ محسن میرا دست راست تھا تو وہ پہلے ہی الگ ہو چکا تھا۔ چنانچہ میرے کراچی آنے کا دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ محسن کو پھر اپنی مدد کے لیے آمادہ کروں۔ غالب اور نازو کی عدم موجودگی میں عملاً میں بے دست و پا ہو کے رہ گیا تھا، اور مجھے صرف مورل سپورٹ کی ہی نہیں، کسی حقیقی مددگار کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ اپنے جذبات، خلوص نیت میں سب سے بڑھ کر تھی، مگر وہ نازو یا گل کی طرح میدان عمل اور میرے شانہ بشانہ مار کا آرائی میں کوئی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی صورتحال منظر یا وقار یوسف کی تائید و حمایت کی تھی۔ وہ میرے دفاع کی جنگ میں برابر کے شریک تھے، لیکن میرے جارحانہ عزائم کا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ غالب اور نازو ہی میری وہ طاقت تھے جن پر میں ہر محاذ پر کامیابی کے لیے انحصار کرتا تھا۔ ان کے ساتھ نہ ہونے سے میری جد و جہد ایک بند گلی میں پہنچ کے رک گئی تھی۔ اس بند گلی سے باہر آنے کے لیے غالب اور نازو کی بازیابی ضروری تھی، اور یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف دلاور کے نہ ہونے سے اس کے خاندان کو سب سے زیادہ فرق پڑتا تھا۔ استاد پیڈرو، پرانا اور ڈاکٹر شاہ جیسے تو شاید یہ سوچتے ہوں کہ اب اس گروہ کی قیادت انہی کے حصے میں آئے گی۔ استاد پیڈرو کے بارے میں تو مجھے معلوم تھا کہ نہ جانے کب سے وہ دلاور کا نمبر 2 تھا، اور نمبر 1 کہلانا اس کا پرانا خواب تھا۔ دلاور کی زندگی میں یہ ممکن نہ تھا، اور نہ پیڈرو میں اتنی ہمت تھی کہ وہ دلاور کو اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ اب اسے اپنے خواب کی تعبیر اپنی دسترس میں نظر آ رہی تھی۔ جب اس موضوع پر میری محسن سے بات ہوئی تو اس نے کہا، میں خود بھی اب یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ وہ وقت اور تھا جب گل مجھے اپنی مرضی سے یہاں لائی تھی، میری مرضی جانے بغیر۔ میں نے کہا، اچھا ہی کیا تھا اس نے۔ عورت اپنی محبت کے معاملے میں بڑی خود غرض ہو جاتی ہے، محسن بولا، لیکن میری اپنی وہ حالت تھی کہ مردہ بدست زندہ۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاید گل یہ نہیں چاہے گی کہ تیری حالت پھر بگڑے۔ نہیں، وقت نے وہ زخم ٹھیک کر دیے، اور گل بھی مطمئن ہے کہ اس کی محنت بار آور ہوئی۔ میں یہاں فوزیہ کی وجہ سے رکا ہوا تھا، لیکن کیا فائدہ ہوا اس سے؟ میں اس کے لیے کچھ بھی تو نہ کر سکا۔ پہلے گل نے اس لیے مجھے سب سے دور رکھا کہ میری حالت ایسی نہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری حالت پر ترس کھائے یا میں دوسروں کے لیے تماشا بنوں۔ کوئی پتھر نہ مارے میرے دیوانے کو۔ میں نے کہا، یہ سمجھ لے، بعد میں خود میں نے فوزیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ یہ میری خام خیالی تھی کہ اس طرح فوزیہ کو کچھ نہیں ہوگا، میری وجہ سے اس پر آفت نہیں آئے گی۔ شاید معاملہ اس کے برعکس تھا۔ دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی یہ جانتی تھی کہ اس طرح کوئی ہمیشہ بھاگ نہیں سکتا، اور مسلسل فرار کا انجام بلاخر یہ ہوتا ہے کہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر آدمی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ کیا تیرے خیال میں اسے معلوم تھا کہ تم دونوں بھی یہاں ہو؟ ہاں، مجھے شک ہے کہ اسے پتہ چل گیا تھا۔ کیا پتہ اس کے شوہر ہی نے بتا دیا اسے، مگر اس نے نہیں چاہا کہ جو دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ میرے پیچھے لگ جائیں۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی سلامتی کے خیال سے الگ الگ اور دور دور رہے، مگر کیا حاصل ہوا اس سے؟ پھر اب کیا سوچا تو نے؟ اب میں یہاں کیوں رہوں گا؟ کیا کروں گا اپنے آپ کو بچا کے؟ مارنے والے تو یہاں بھی مجھے مار سکتے ہیں۔ میں تیرے ساتھ لاہور چلوں گا۔ اکرام شیخ کاجل کی پرسکون زندگی میں اپنے خطرات کا زہر گھولنے کا الزام ہم پر نہیں آنا چاہیے۔ خطرہ تو گل اور بوبی کو بھی لاحق ہے۔ میں نے کہا، ہم سب مل کے ان کی حفاظت بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم آج ہی نکل جائیں، اس طرح کے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ سکندر بخت کا وجود کراچی میں ثابت ہوتے ہی وہ کراچی سے غائب ہو جائے۔ یہاں پولیس کے معاملات سے اکرام شیخ نمٹ لے گا، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ بوبی کو یتیم کرنے والا بھی استاد پیڈرو ہی تھا۔ ثبوت FIR کی نقل ہے جو ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا، یہ محض کاغذ کا ایک پرزہ ہے، ہمارے جانے کے بعد اس کی حیثیت صفر ہو جائے گی۔ اکرام شیخ کو ہم نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ وہ اس کیس میں دلچسپی لے گا تو پولیس اسی کے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔ اسے آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اور کاجل ان معاملات سے الگ ہی رہیں تو اچھا ہے۔ استاد پیڈرو کے خلاف ایک اور فرد جرم ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس میں ٹرک کا نمبر بھی ہے اور کمپنی کا نام بھی۔ ڈرائیور کو شناخت کرنے والے چشمدید گواہ بھی ہیں، مگر ان میں سے کوئی سامنے آ کے بیان نہیں دے گا۔ دیکھ یار، ایک تو سچائی ویسے تو کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہوتی، مگر کیا کریں، قانون کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک سچا گواہ جھوٹ بول کے جان بچاتا ہے تو ہم
ایک جھوٹا گواہ پیش کر دیں گے جو سچ بولنے سے نہیں ڈرے گا، اور سچ تو سچ ہی ہے، خواہ کوئی بھی بولے۔ گل اور محسن بھی کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جو در حقیقت ایک کوٹھی کا سرونٹ کوارٹر تھا۔ انہوں نے ضروریات زندگی کو محدود رکھا تھا، چنانچہ ذاتی استعمال کے کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ برتن تھے اور تھوڑا بہت فرنیچر۔ برتن انہوں نے کاجل کے حوالے کر دیا اور فرنیچر وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے لیے کاجل کے گھر میں بھی جگہ نہ تھی۔ محسن نے کہا، فوزیہ کے سامان میں سے کچھ ہم لیے جا رہے ہیں، چند ذاتی چیزیں، تصویریں اور کچھ اس کے شوق کا کھیل۔ وہ بچپن میں ڈاک کے ٹکٹ جمع کرتی تھی۔ کالج میں آٹوگراف لینے کا شوق ہوا۔ اس کے کپڑے اور گھر کا سب سامان کسی خیراتی ادارے کو پہنچا دینا۔ اس نے مکان کرائے پر لیتے وقت مالک مکان کو ایڈوانس دیا ہوگا۔ اس ماہ کا کرایہ یار وہ میں کر لوں گا۔ اکرام نے محسوس کیا کہ محسن پر دکھ کے جذبات غالب آ رہے ہیں۔ اکرام بھائی، کبھی وقت ملے نا تو اس کی قبر پر چلے جانا، گل نے کہا۔ محسن رونے لگا، نہیں یار، مٹی تو مٹی ہے، کسے معلوم تھا کہ فوزیہ کی مٹی یہاں پہنچے گی۔ مٹی کے ڈھیر پر آنسو بہانے سے کچھ نہیں ملتا، اصل چیز تو یاد ہے۔ جب وہ دل سے محو ہو جاتی ہے تو پھر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مت کر ایسی باتیں، یہ تو ہم سب کا انجام ہے، آج یا کل، یہاں یا وہاں۔ رابعہ کا براہ راست فوزیہ سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، اور دیکھا جائے تو ان کے درمیان رقابت کے جذبات کا رشتہ تھا، مگر زندگی کے حقائق سے رابعہ نے بھی اتنی ہی فراخ دلی سے سمجھوتا کر لیا تھا جیسے فوزیہ نے۔ وہ بھی فوزیہ کے لیے رو رہی تھی اور گل بھی۔ شام کو میں، اکرام اور محسن قبرستان گئے۔ یہ عزیز آباد کا قبرستان کہلاتا تھا اور اس کے مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر دائیں جانب فوزیہ اور اس کے شوہر کی قبریں تھیں۔ محسن کے جذبات ایک بھائی کے جذبات تھے، ہم نے اسے دل کی بڑاس نکالنے سے نہیں روکا۔ اکرام شیخ اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور میں فوزیہ کی قبر کے سرانے کھڑا ماضی کے دریچوں میں جھانکتا رہا۔ میرا دل پورا ہزار یادوں سے بوجھل تھا۔ گزرا ہوا وقت میرے تصور کی البم میں کبھی نہ مٹنے والے نقش کی طرح موجود تھا۔ میں نے اسے کہاں کہاں دیکھا، کیسے کیسے دیکھا اور کیسے چاہا تھا۔ اسے کیا کہا تھا، کیا سنا تھا، الفاظ کھوکھلے، بے معنی، بے وجود الفاظ۔ زندگی کا دریا خشک ہو گیا تھا اور یہ الفاظ اس کی تہہ میں بچھے ہوئے سنگریزوں کی طرح باقی رہ گئے تھے۔ ندامتوں کی کڑی دھوپ میں ان پر چلنے سے تلوے جلتے تھے۔ شہر خاموشاں کے گونجتے سناٹے میں جھینگر رو رہے تھے اور ہوا درختوں میں سسکیاں لے رہی تھی۔ مٹی کے ڈھیر کے نیچے میں نے فوزیہ کا تصور کیا۔ وہ خاموش تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے مجھ سے گلہ نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی اور مجھے نہ دیکھنے کا عہد کر لیا تھا۔ اس کی آخری خط کے ہر لفظ کی بازگشت خیال کے ویرانے میں بھٹک رہی تھی۔ مٹی پر پڑے ہوئے تازہ پھول، اگربتی کا بل کھاتا ہوا دھواں، تازہ مٹی سے اٹھنے والے پانی کے بخارات کی مہک۔ فوزیہ کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ محسن نے میرے کندھے کو ہلایا، چل یار سکندر، رات ہو گئی۔ میں نے اس کے شانے پر سر رکھ کے روتے ہوئے کہا، یار محسن، مجھے تو معاف کر سکتا ہے؟ میں نے بہت دکھ پہنچایا تجھے، میں بڑا کمینہ دوست تھا تیرا، بہت ذلیل آدمی تھا، آخر ایسا کیوں کیا میں نے؟ محسن نے کہا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا تھا تو نے، یہ سب تو بس ہو گیا، پتہ نہیں کیسے، تیرا کیا قصور تھا اس میں، یہ تو تقدیر تھی۔ اگلے دن رابعہ اور گل کی خواہش پر فوزیہ کے گھر پر کل کا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت تک گھر خالی ہو چکا تھا۔ چند پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے بھی کرائے کی تری چاندنی پر بیٹھ کے قرآن خوانی کی۔ شام کو ہم نے اس کی چابی مالک کے مکان کے حوالے کر دی۔ رات کو کاجل اور اکرام ہمیں کینٹ اسٹیشن پر چھوڑنے آئے۔ 10 بجے خیبر میل نے دوسری سیٹی دی تو کاجل نے بوبی کو پیار کیا اور نیچے اتر گئی۔ اکرام نے کہا، ہم آئیں گے لاہور، اپنا خیال رکھنا تم سب لوگ۔ ایک تاریک رات مخالف سمت میں بھاگنے لگی۔ اندھیرے کی دیوار قائم رہی، ٹھوس منجمد خلا کی طرح۔ کبھی کبھی اس پر سے روشنی کے دیے تیرتے ہوئے نکل جاتے تھے جیسے شہاب ثاقب۔ صرف پہیوں کے فولادی پٹری پر دوڑنے کی صدا سے حرکت کا تاثر قائم ہوتا، ورنہ لگتا تھا کہ ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور یہ رات ہے جو پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہے۔ بالآخر یہ سارے شب ٹوٹنے لگا اور دھندلا کا ایک اور دن کی آمد کا اعلان کرنے لگا۔ پھر منظر روشن ہوتا گیا۔ شجر ہجر، کھیت کھلیان، ندی نالے ایک متحرک تصویر کا حصہ بن گئے۔ کچے پکے مکانوں سے اٹھتا دھواں، خل چلاتے کسان، گلے میں بستے ڈالے اسکول جانے والے بچے، سائیکلوں پر ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ سفر کرنے والے،
زندگی کی انگنت روپ میں نمودار ہوئے تو فوزیہ کا خیال پس منظر میں چلا گیا۔ گزرے ہوئے دن پر آنے والا دن یوں غالب آ گیا جیسے خواب پر حقیقت غالب آ جاتی ہے۔ کل جو گزر گیا ماضی ہو گیا، آنے والا کل کنوز ایک تصور۔ شام ہوئی تو ہم پھر لاہور میں تھے۔ وہ 3 دن جو گزر گئے تھے یادوں میں شامل ہو گئے تھے۔ عمر گزشتہ کے قبرستان میں ہزاروں دن دفن تھے، کچھ کے آثار تک نہ تھے، کچھ تلاش کرنے سے مل جاتے مگر آدمی سے زیادہ قبروں کے کتبے تک صاف پڑھے جاتے تھے اور ان پر تاریخ تک واضح تھی۔ 3 دن 3 نئی قبروں کی طرح تھے جن کی مٹی تک خشک نہ ہوئی تھی۔ رات 12 بجے تک ہم وقار یوسف کے گھر میں تازہ ترین واردات پر اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے رہے اور جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کرتے رہے۔ پھر منظر گھر جانے کے لیے اٹھا تو رابعہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ گل اور محسن کو بھی لے جانا چاہتا تھا مگر محسن کو میں نے روک لیا اور نکی نے 2 ٹوک لہجے میں اعلان کر دیا کہ باقی سب جہاں چاہیں جائیں مگر بوبی کہیں نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے اس کے بعد گل کہاں جاتی؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بوبی کی مامتا جس کے جملہ حقوق گل نے اپنے نام یک طرفہ طور پر محفوظ کرائے تھے اس پر اب رابعہ اور نکی بھی اپنا حق جتائیں گی۔ رابعہ کا رویہ ذرا مصالحانہ تھا مگر نکی نے تو بالکل لحاظ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تم کو پہلے اس کی ماں بننے کا حق حاصل ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں۔ گل نے فوراً یہ حق تسلیم کر لیا۔ بوبی سب کا ہے، آخر چمچی پھوپھی اور خالہ کی ضرورت بھی تو ہے بوبی کو۔ بڑی خوبصورتی سے گل نے بھی نکی پر واضح کر دیا تھا کہ ماں تو وہی کہلائے گی، وہ اپنی اس حیثیت کا تحفظ بھی کرے گی اور خون کے رشتوں کا احترام بھی۔ ظاہر ہے رابعہ اور نکی بھی گل کو اس کے مقام سے محروم نہیں کر سکتی تھی اور نہ ایسا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے بھی منظر کے جاتے ہی گھڑی دیکھی۔ میں تو آفس جاؤں گا، نکی نے کہا۔ آج تو آرام کر لو، میں نے کہا۔ وہاں مجھے کون سا پہاڑ کھودنا ہے رات بھر میں؟ چوکیدار 3 دن سے غائب تھا، اسے ڈیوٹی پر حاضر ہو جانا چاہیے، موسی نے کہا۔ میں ابھی تیرے ساتھ چلوں گا، گل نے اسے ڈانٹا۔ آتے ہی چل پڑے منکر نکیر ایک ساتھ۔ ایک دن تو آرام سے گزار لیتے، میں نے کہا۔ گل، ہم آرام ہی کریں گے، تم فکر مت کرو۔ فکر کیسے نہ کروں، میں جانتی ہوں تم مل جاؤ تو آرام خرام ہو جاتا ہے۔ نکی نے اس کی حمایت کی۔ بیویاں بیچاری فکر ہی کر سکتی ہیں۔ فکر ضرور کرو مگر قید مت کرو اپنے شوہروں کو، میں نے کہا۔ ان کی نصف بہتر بنو مگر انہیں نصف بدتر ہونے کا احساس مت دلاؤ۔ یہ تقریر کرنا رابعہ کے سامنے، ہمارے شوہروں کو خراب مت کرو، نکی نے احتجاج کیا۔ اگر اچھے شوہر ملے ہوتے تمہیں تو پھر میں یہ بات مان لیتا، ابھی تو خطرہ ہے مجھے۔ شریف آدمی تو میں ہی رہ گیا ہوں، عقد نے ان کو نکما کر دیا، ورنہ یہ بھی آدمی تھے کام کے۔ محسن اور وقار یوسف نے میرے موقف کی تائید میں سر ہلا کے انہیں مزید خفا کیا۔ میں اور محسن پیدل ہی روانہ ہونے کے موڈ میں تھے لیکن وقار نے گاڑی نکال لی۔ یہ اس کے سسر نقوی صاحب مرحوم کی وہ عالی شان کار تھی جس میں بیٹھنے کا اعزاز ہم پہلے بھی حاصل کر چکے تھے۔ اس جیسی گاڑیاں لاہور میں گنی چنی تھیں اور عمرا کا ایک خاص طبقہ ہی نے افورڈ کر سکتا تھا۔ اس خاص طبقے میں بہت بڑے صنعت کار شامل تھے، بہت بڑے اسمگلر یا بہت بڑے عہدے پر فائز، بہت بڑے ہاتھوں سے مال جمع کرنے والے۔ نقوی صاحب کا شمار آخری قسم کے لوگوں میں تھا۔ وہ زندگی میں بڑی توپ چیز کہلاتے تھے۔ محسن اور میں آفس سے کچھ دور ہی اتر گئے۔ وقار گاڑی کو موڑ کے واپس چلا گیا اور ہم خرامہ مال کی روش پر چلنے لگے۔ نصف شب کے بعد کا سکوت اکا دکا گاڑی کے گزرنے سے مجروح ہو جاتا تھا یا کسی موٹر سائیکل کے شور سے۔ اچانک محسن بولا، یار کیا ملا مجھے کراچی جا کے آخر؟ میں سوچتا ہوں کہ میں یہیں تم سب کے ساتھ رہتا تو۔ میں نے کہا، چھوڑ ایسی باتیں، تو ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہم خود کچھ نہیں کرتے، تقدیر سب کراتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، اپنی تقدیر سے بھاگ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ فوزیہ اور اس کے شوہر کو تقدیر کراچی لے گئی تھی کیونکہ اجل وہیں اس کے انتظار میں تھی۔ کیا فیصل آباد میں رہنا اس کے بس کی بات تھی؟ نہیں، خود میں وہاں صرف اس کی خون آلود لاش اٹھانے اور اس اجنبی شہر کی مٹی میں دفن کرنے گیا تھا۔ اجنبی اس لیے کہ نہ فوزیہ وہاں پیدا ہوئی تھی، نہ کبھی اس نے کراچی جانے کا سوچا تھا۔ ویسے لوگ لندن، نیو یارک، دبئی اور سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور برسوں لوٹ کر نہیں آتے۔ کراچی تو پھر بھی اپنے پاکستان کا شہر ہے مگر پشاور بھی کسی کراچی کے رہنے والے کے لیے اجنبی شہر ہی ہوگا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ اکرام اور کاجل وہاں پہلے سے موجود تھے، ورنہ 50-60 لاکھ انسانوں کے شہر میں اس کو جاننے والا کون تھا؟ اور میرا بھی کیا پتا میں پھر کبھی کراچی جاؤں یا نہ جاؤں۔ گیا تب بھی کیا مجھے ان 2 قبروں کا سراغ ملے گا؟ میں نے کہا،
مل بھی گیا تو کیا ہوگا؟ اسلام آباد میں تیرے ماں باپ دفن ہے، جہاں میرے والد وزیر خان کی قبر ہے اور رابعہ کی ماں دفن ہے۔ ہم کب جاتے ہیں وہاں باقاعدگی سے؟ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھنے کا سب سے مستحسن طریقہ ہے مغفرت کی دعا کرنا اور احصال ثواب۔